أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 60 تک 4 آیتیں پڑھی گئی. آگے درس میں جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لیں، بالخصوص جو ساتھی آیات سن کے جا رہے ہوں، کہ یہ آیت نمبر 60 آیت سجدہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آیت سجدہ سن لے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کا اہتمام جو شرکا ہے وہ بھی، اور جو ساتھی شریک نہ ہو لیکن آیت سن لی ہو تو ان پر سجدہ تلاوت بعد میں ایک دفعہ سجدہ کرنا یہ لازم ہو جاتا ہے. ان 4 آیات سے پہلے جتنی آیات سورۃ الفرقان کی ذکر ہوئی، اس میں اللہ پاک کی مختلف نعمتوں کا، احسانات کا، اور پوری کائنات میں جتنی چیزیں اللہ پاک نے اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ فرمایا. اور پھر جتنی چیزیں بنی ہیں ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے ہے، وہ انسان اس سے نفع اٹھا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا مکلف اور پابند کیا گیا کہ وہ نعمتیں استعمال کر کے ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں. لیکن یہ انسان اتنا بدنصیب بن جاتا ہے کہ اسی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اس سے فائدہ اٹھا کے، اس سے صحت حاصل کر کے، اس سے لذت حاصل کر کے اللہ ہی کی ناشکری اور ناقدری پہ اتر آتا ہے. اور سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی طاقت میں، اللہ کی قدرت میں دوسروں کو شریک کرنے لگ جاتا ہے، اپنے توحید کے عقیدے کو بالکل کمزور اور کچا کر لیتا ہے، اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ کی طاقت کے تذکرے کرتا ہے، اس کو بیان کرتا ہے. اللہ کی عظمت کے تذکرے کم ہو جائیں گے، غیر اللہ کی بڑائی اور طاقت کے تذکرے زیادہ ہو جائیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوگوں کا ایمان، یقین، اعتقاد اللہ کی ذات پہ کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو ان آیات میں اللہ پاک نے اپنے انعامات و احسانات کو ذکر کیا، اور آج کی جو 4 آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان نہ ماننے والوں سے، ان منکرین سے ایک بات واضح طور پہ کہہ دیں کہ ان کے لیے قبول کرنے میں کون سی بات مانع ہے. بعض دفعہ انسان کسی بات کو سمجھ لیتا ہے، اپنے لیے خیر سمجھتا ہے کہ یہ واقعی بہت اچھی بات ہے، مجھے اس پہ آنا چاہیے، لیکن کوئی ایسا اعتراض اور شبہ ذہن میں ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ قدم بڑھا نہیں پاتا. تو اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو متوجہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں آپ کی اس محنت اور دعوت کے بارے میں کوئی غلط شبہ تو نہیں ہے. اور وہ شبہ کیا ہے وہ آج کی آیات میں آ رہا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے، قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنے اس دعوت کے کام پہ تم سے کوئی اجرت اور معاوضہ نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبیلا، مگر میری محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تم میں سے چاہے تو وہ اپنے رب کی طرف ہدایت کا راستہ بنا لے، اختیار کر لے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور وہ بھروسہ کر لے اس ذات پر جو کہ حی ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی،
الذی لا یموت، جس ذات پہ موت نہیں آ سکتی، وسبح بحمدہ، اور اسی کی حمد کی تسبیح کو بیان کرو، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور وہی ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، وہ ذات وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان کی پوری کائنات کو پیدا کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ ذات جلوہ افروز ہو گئی عرش پر۔ الرحمن، وہی رحمان ہے۔ فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں اگر تمہیں پوچھنا ہے تو کسی باخبر آدمی سے پوچھ لو کہ رحمان کون ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کافروں سے منکروں سے کہا جاتا اسجدوا للرحمن، کہ تم رحمان کو سجدہ کر لو، قالوا، تو یہ جواب میں کہتے وَمَا الرحمن، کہ یہ رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے رحمان کون ہے۔ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کیا ہم سجدہ کر لیں اس کو جن کے بارے میں آپ ہمیں کہیں گے، یعنی آپ کے کہنے پر ہم سجدہ کر لیں، حضور علیہ السلام سے کہتے تھے۔ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اللہ نے فرمایا اور ان کی نفرت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا، مزید تنفر میں آگے چلتے چلے گئے۔ تو یہ آیات ایک بہت اہم وضاحت کر رہی ہے اور جو ہم سب کے سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض دفعہ انسان کسی بات کو سمجھ بھی لیتا ہے اور دل بھی کہتا ہے کہ واقعی اس بات کو مان کر اس پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن دل میں کوئی شبہات ہوتے ہیں کہ بھئی بات تو بڑی اچھی ہے، بڑی خیر کی لگتی ہے، کامیابی کی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی خدا نخواستہ کوئی غرض تو نہیں چھپا ہوا۔ آج تو ایسا کہہ رہے لیکن کل کچھ اور نہ کہہ دیں، شاید شروع میں یہ نہ کہیں، 1 مہینے بعد اظہار کر دیں کہ ہاں بھئی اب یہ دے دو، ہے نا، جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اپنے آخری پیغمبر کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کافروں کے ذہنوں میں چونکہ یہ مادہ پرست لوگ ہیں، دنیا پرستی ان پہ غالب ہے، ہر چیز کا حل اور نتیجہ ان کے سامنے مال ہوتا ہے، تو ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میں اپنی اس محنت پہ، اس دعوت پہ، اس دین کے کام پہ تم سے کوئی مالی معاوضہ طلب کر لوں گا، کوئی اجرت کا تقاضا کر لوں گا کہ بھئی آج میں نے اتنی دعوت دی، اتنا بیان کیا، لہٰذا آپ اتنے پیسے دے دو، تو صاف کہہ دو کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں اپنی اس محنت اور دعوت کے عوض تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ یہ طریق پیغمبر نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کے کام پر اجرت اور معاوضے کا مطالبہ کرے۔ پیغمبر کا مقصد صرف کیا ہے؟ ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اس کے پیچھے اس کا نہ کوئی ذاتی غرض ہے، نہ کوئی ذاتی نفع ہے، نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے۔ اس کی چاہت یہ ہے کہ تم میں سے ہر انسان اپنے رب کی طرف سیدھے راستے کو تلاش کر کے حاصل کر لے اور اس پہ چلنے لگ جائے۔ تمہاری کامیابی اس پیغمبر کا مقصود ہے، اور تمہاری کامیابی کی وجہ سے اس پیغمبر کو نہ کوئی ذاتی منافع ہے، نہ کوئی مالی نفع ہے، نہ دنیا کا نفع ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم سب کامیاب ہو جاؤ، اور یہ تمہاری کامیابی اور نجات اس پیغمبر کی خواہش ہے، مالی معاوضہ نہیں۔ تو یہ بات میرے دوستوں بزرگوں بالکل واضح ہے کہ دین کا کام وہ کسی بھی شکل میں ہو، دین کی محنت کسی بھی شکل میں ہو، کبھی بھی اس کا عوض، اس کا معاوضہ، اس کی اجرت وہ مال نہیں ہو سکتی۔ اور یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ہے کہ دین کے عوض ہم مالی معاوضہ نہیں مانگتے، ہمارا تو ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، وہ تو وہاں سے ملے گا کہ جو ہے وہیں سے وہ مل جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے بالکل واضح فرمایا، میں تم سے کوئی معاوضہ، کوئی منصب، کوئی کام کچھ بھی نہیں مانگتا، میری چاہت یہ ہے کہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے دنیا کے اندر مشفق ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ سے زیادہ اولاد پر کون مہربان ہو سکتا ہے؟ مشفق ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ
کوئی چیز بنا لے، پکا لے، خرید لے، لے آئے، تو اپنی اولاد کو زیادہ کھلاتے ہیں، ان کو زیادہ پلاتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد پیٹ بھر کے کھا لے، خوش ہو جائے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اگر دنیا کا ایک رشتہ جو عارضی اور فانی ہے، اگر اس میں انسان اولاد کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتا ہے، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ پیغمبر کی امت پر شفقت کس درجے کی ہوگی۔ یہ تو انسان کو اللہ نے ایک فطرت دی ہے اندر کہ جس سے محبت کر لے اور جس کی فکر کر لے تو اس کی خوشی کو اپنی خوشی بنا لیتا ہے۔ اس لیے روایت میں آتا ہے جب ہجرت کے سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ساتھ روانہ ہوئے، اور ایک تکلیف دہ سفر تھا، پوری تفصیل آپ حضرات نے پڑھی ہے، اور 3 دن غار میں پوشیدہ رہے، اللہ کے حکم سے وہاں پر رہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ کہیں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو جائے، کہیں کسی ذریعے سے کچھ بھی نہ ہو جائے۔ 3 دن گزرے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، اور ان کے جو خادم تھے، جو غلام تھے ان کے گھر کے، وہ کسی ذریعے سے خاموشی سے چھپ کر آئے اور اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ غار پہنچا کے چلے گئے، دے کے چلے گئے۔ 3 دن گزرے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دونوں حضرات ایک جیسے وقت گزار کے آئے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشقت ظاہراً زیادہ برداشت کی کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنی کمر پہ لات کے اوپر لائے، ہے نا؟ لیکن روایت کے اندر آتا ہے جب دودھ آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ برتن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش فرمایا، تو کیا فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دودھ کو پیتے گئے اور ابوبکر سیراب ہوتا گیا۔ پیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اور فرمایا سیرابی اللہ نے مجھے دے دی۔ یہ محبت تھی، خود نہیں پیا، حضور علیہ السلام نے پیا، لیکن وہ محبت چونکہ سچی تھی، پکی تھی، وہ عشق وہ پکا تھا، وہ ظاہری مصنوعی نہیں تھا، جس سے محبت تھی اس کی خوشی ایسی تھی کہ اپنا دل خوش ہو گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفقت امت کے ساتھ کس درجے کی ہوگی۔ تو طریقے پیغمبر پہ اور پیغمبر کی محنت پہ انسان کیسے دنیا کا معاوضہ مانگ سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، دین کا کوئی کام وہ معاوضے کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ ذہنوں میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ بھئی یہ جتنے دین کے کام ہے، یا جیسے قاری صاحب قرآن پڑھا رہے ہیں، مؤذن اذان دے رہے ہیں، امام صاحب امامت کر رہے ہیں، بھئی یہ تو سب تنخواہیں لیتے ہیں، یہ تو اجرت لیتے ہیں۔ اور بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے بھی ہیں جن کے دماغ کے نٹ بولٹ تھوڑے سے ڈھیلے رہ جاتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ان کو احساس کمتری میں مبتلا رکھتی ہے۔ یہ محرومیوں کا احساس ہوتا ہے۔ ان باتوں کی پرواہ نہ آپ کریں نہ ہم کرتے ہیں دوستو، کبھی مت کریں ان چیزوں۔ تو ذہن میں یہ اشکالات ہوتے ہیں، بعض لوگ کرتے بھی ہیں کہ بھئی یہ لوگ تو یہ دین بیچتے ہیں، یہ تو قرآن پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، نمازیں پڑھا کے پیسے لیتے ہیں، اذانیں دے کر پیسے لیتے ہیں۔ اس لیے مسئلہ سمجھ لیں دوستو، کبھی بھی یہ شیطان ہے، انسان کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمیں یاد ہے ہم ایک مجلس میں تھے، ہمارے بڑے ماموں جان حضرت اقدس حضرت مولانا شمس الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ حضرت کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے، تو ایک ساتھی تھے، بے تکلف سے تھے حضرت سے، ان کے ہم عمر بھی تھے اور بے تکلف بات کر سکتے تھے، کافی پہلے کی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت سے کہ ایک بات تو بتائیں، یہ جو آپ لوگ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں امامت کے مصلے پر، تو ایک امام اگر نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات ہے کہ بھئی پہلی تاریخ قریب ہے، مجھے تنخواہ ملے گی، ہے نا، تنخواہ آنے والی ہے، تو ایک تنخواہ کی سوچ کے ساتھ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ امامت آیا امامت کے درجے کی ہے، اور یہ نمازیں ہماری ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ اس طرح کوئی غلط انسان نہیں تھے، انہوں نے صحیح اس سے اشکال کیا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، تم علماء کے ساتھ رہتے ہو، آج تک تمہیں اتنا مسئلہ پتہ نہیں چلا
کہ امام ہو یا مؤذن ہو یا مسجد کا خادم ہو یا بچوں کو پڑھانے والے مکتب کے قاری ہو یا استاذ ہو، یہ جتنے حضرات ہیں ان کی تنخواہ ان کے اس عمل پہ نہیں ہے، ان کے وقت دینے پر ہے۔ یہ مسئلہ یہی ہے، فقہاء نے یہی لکھا ہے۔ یہ جو مشاہرات، جس کو آپ تنخواہ کہیں کچھ بھی کہیں، یہ جتنے دین کے سلسلے ہیں اور لوگ جس میں حصہ ڈالتے ہیں، تو یہ خدا نخواستہ کوئی اس لیے نہیں دے رہے کہ امام صاحب نے چونکہ نمازیں پڑھائی ہے، ان نمازوں کے عوض میں ان کو پیسے دے رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو تصور نہیں ہے اور حرام ہے۔ اور یا مؤذن نے اذان دی ہے تو اذان کے پیسے لے رہا ہے، یا قرآن پڑھایا ہے تو اس کے پیسے، یہ وقت کے ہیں۔ اس نے وقت فارغ کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ متقدمین یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ایک طویل عرصے تک جب تک خلافت اسلامیہ رہی تو دستور یہی تھا کہ اسلامی خزانے سے ان تمام شعبوں کے وظائف مقرر تھے، جو صحابہ نے بھی لیے، تابعین نے بھی لیے، تبع تابعین نے بھی لیے، سب نے لیے۔ اور یہ ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ ذمہ داری پوری کریں، اس لیے کہ ایک مسلمان ملک کی مسجد آباد ہو، یہ حکمران وقت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ ترتیب نہیں تھی کہ لوگ چندے کریں گے اور پیسے جمع کریں گے اور لا کے امام اور خادم کو، یہ نہیں تھا، وہ تو وظائف تھے، مقرر تھے، سب کچھ ایک ترتیب۔ لیکن جب اسلامی خلافت کو توڑا گیا، یہ باطل کی جو محنت ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے، یہ بھی ایک فنکاری ہے۔ خلافت کے نظام کو دنیا سے کیوں توڑا گیا؟ مسلمان ذلیل ہو جائے، وہ تصور توڑ دیا گیا۔ اسلامی بیت المال ٹوٹ گیا، خزانہ ٹوٹ گیا، اب نہیں رہا۔ اب کیا ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان نے نماز تو پڑھنی ہے، بچوں کو قرآن تو پڑھانا ہے، اذان تو دینی ہے، مسجد کی صفائی تو کرنی ہے، اور اب اس کے لیے کوئی خدمت کی ترتیب نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ سب حضرات ہمارے ساتھی ہیں، آپ سب رزق حلال کی فکر کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک جاتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ رزق حلال کمائیں، جو آپ کا ایک دینی مذہبی فریضہ ہے، کما کے لائے اور وہ اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں، اپنی زندگی کی ترتیب چلائیں، سب کچھ چلے۔ تو اب اگر امام کے لیے، مؤذن کے لیے، خادم کے لیے، قاری صاحب کے لیے خدمت کا کوئی سلسلہ نہیں رہے، تو کل امام صاحب کہیں گے کہ چلے جی بھائی، مجھے بھی کمانے کا طریقہ آتا ہے، میں بھی اس گلی کے کونے پہ کرائے پہ دکان مل رہی ہے، میں بھی جو ہے وہ کھول لیتا ہوں، ذرا آج کل جو ہے وہ یہ پھل آئے ہوئے ہیں، کھول لیتا ہوں، مجھے بھی تو آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ بھی چلے گئے۔ مؤذن نے کہا چلے میں بھی کھول لیتا ہوں، خادم نے کہا میں بھی، قاری صاحب نے کہا میں بھی۔ اب آپ بتائیں کہ یہ دین کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ تو امت سے دین کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے متاخرین فقہاء نے اسی تکلیف اور نقصان کو محسوس کر کے فتویٰ دیا، متقدمین سے ہٹ کر دیا، لیکن فتویٰ دیا کہ جب تک اسلامی خلافت آئندہ دنیا میں قائم نہیں ہوتی، یہ عام مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مناصب کی حفاظت کرنے والوں کی خدمت کرے گا، ورنہ وہ چھوڑ دے گا، کام ختم ہو جائیں گے۔ سب کہیں گے بھائی مجھے بھی رزق حلال ہے، میرے بھی بیوی بچے ہیں، میرا بھی گھر ہے، چلو جی چلتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ بعض دفعہ تو دیتے ہوئے بھی ایک احسان کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ بعض جیسے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات تو اچھے ہیں، لیکن بعض جیسے کارگزاریاں آتی ہے کہ بعض لوگ بالکل اس کو ایک نوکری کی سی کیفیت بنا لیتے ہیں۔ وہ 10-12 ہزار روپے امام صاحب کو دے کر کہ جی یہ ہمارے نوکر ہیں، اور پھر یہ ترتیب جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، وہ تو محسن ہے، وہ منصب سے ہٹ جائے، چلا جائے، اس مسلح پر کل کوئی امام نہ ملے تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اذان دینے والا نہ ملے کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جو فتنے آج کل چل رہے ہیں۔ آج یہ محنت ہو رہی ہے کہ ایک اذان پہ پورا شہر نماز پڑھے، آپ کو پتہ؟ یہ محنت آپ کے ملک میں باقاعدہ شروع ہو گئی کہ ہر شہر میں ایک اذان دی جائے، وہ لائیو نشر ہوگی ٹی وی ریڈیو پر، ایک اذان ہو گئی، چلو بھائی سب مسجدوں میں آ جاؤ۔
سب نماز پڑھیں. یعنی مؤذن نہیں ہے آپ کی مسجدوں میں, وہ لائیو اذانیں چل رہی ہوگی. پھر لائیو نمازوں کی بات تراویح میں اٹھا لی گئی تھی. جو رمضان گزرا, ایک اسی طرح کے عقل مند انسان نے کہا تھا کہ بھئی چونکہ لاک ڈاؤن ہے تو لائیو تراویح پڑھی جائے نیٹ کے ذریعے سے. امام مسجد میں کھڑے ہوں, لوگ اس بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں اس بلڈنگ میں پڑھتے ہیں. کہا اس کی گنجائش ہے. خیر پھر الحمدللہ ہمارا طبقہ بھی ایسا مذاق بناتا ہے کہ ذلیل کر دیتا ہے. پھر لوگوں نے بھی خوب مذاق اڑایا کہ درمیان میں اگر امام صاحب کا نیٹ ورک کام چھوڑ دے تو پھر کیا ہوگا اس کا. تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ فتنے سامنے آ گئے ہیں, یہ فتنے تیار کھڑے ہیں کہ یہ جو رائج ترتیب ہے قرون خیر القرون کی, اس کو کسی ترتیب پہ توڑ دیا جائے. اس امت کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ بھئی جیسے آپ اپنے ملازم کو 10,000 تنخواہ دے رہے ہو, بھئی یہ مؤذن بھی وہی آپ کا ملازم ہے, لہٰذا یہ 2-3 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس کو بھی گالی دے دو, سنا دو باتیں. اس لیے دین کے کام پہ اجرت نہیں ہے, اجرت نہیں ہے, معاوضہ نہیں ہے. وہ تو اپنا وقت اس نے فارغ کر دیا, اس نے فارغ کر دیا, پورے علاقے کی ذمہ داری ختم کر دی. اب آپ صبح آفس جاتے ہیں, کمپنیز جاتے ہیں, فیکٹریوں میں جاتے ہیں, دکانوں پہ جا رہے ہیں, ملازمتوں پہ جا رہے ہیں. مسجد کی ٹینشن آپ کے دماغوں میں نہیں ہے کہ اذان, نماز, قرآن یہ کیسے ہوگا, اس کی کیا ترتیب ہے, وہ نہیں رہی. آپ کا ذمہ ختم کر دیا انہوں نے. یہ کم احسان ہے دوستو, بہت بڑا احسان, یہ چھوٹا نہیں ہے. اس لیے ایک تو اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی خدا نہ خواستہ ان اعمال کی اجرت نہیں ہے, یہ وقت کی وجہ سے انہوں نے وقت فارغ کر دیا, آپ ان کو ان کا عوض وقت کی وجہ سے دے رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے ہمارے ان شعبوں کی حفاظت کی اور ان کو محفوظ کر لیا. تو ہمیشہ ان کمزور باتوں میں, ان ہلکی باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, یہ تو کھاتے ہیں پیتے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, اور اللہ نے ان کو حس مزاح بھی بڑی دی تھی. تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا, حکیم صاحب کیا وجہ ہے کہ ہم آپ مولویوں کے پاس آتے ہیں, آپ کے دسترخوانوں پہ ہر وقت مرغے ہوتے ہیں, ہمیں تو کبھی نصیب میں آتا ہے, صبح دیکھو مرغے کھا رہے ہیں, شام کو مرغے کھا رہے ہیں, روز مرغے کھا رہے ہیں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, بھئی وجہ یہ ہے کہ بچپن میں قاری صاحب نے ہمیں مرغہ بہت بنایا ہوتا ہے, ہم اتنے مرغے بن گئے ہوتے ہیں کہ اللہ بھی فرما دیتے ہیں کہ اب اس کو ساری زندگی مرغے کھلاؤں گا. تو ان قربانیوں کو, ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بہرحال ایک بڑی محنت سے ایک عالم تیار ہوتا ہے, ایک قاری صاحب تیار ہوتے ہیں, وہ پھر ہمارے ان بچوں کی, ان کی تعلیم کی حفاظت کرتے ہیں. ان چیزوں کو اللہ کی نعمت سمجھے دوستو, اور ان چیزوں کی قدر کریں. مبادا وہ وقت نہ آئے خدا نہ خواستہ کہ یہ ترتیب ٹوٹ جائے اکابر کی, بزرگوں کی, جو ہم اتنی آسانی سہولت سے سارے کام, سارے اعمال, سارے حلقے لگتے ہیں. اگر یہ ٹوٹ گئی تو پھر وہی فتنے ہم پر مسلط ہو جائیں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل حسب ترتیب صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے اصلاحی مجلس ہوگی, اور عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسجد میں طلباء اور تمام ساتھیوں کے لیے بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی. ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم